الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئا، کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور قبول نہ کیا جائے گا اس سے بدلہ، ولا تنفعها شفاعت، اور اس کو سفارش کرنا نفع نہ دے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا پروردگار نے بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا، مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا بیتی للطائفین، کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا معنی ہے عبداللہ، اور اس کی تفصیل پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یا بنی اسرائیل کا معنی ہوگا کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ہر بیٹے کی نسل آگے چلی، اور ہر بیٹے کی نسل پورا خاندان بنا، اور اپنے باپ کی طرف وہ خاندان جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوا، جیسے کوئی یوسفی کہلائے، کوئی بنیامینی کہلائے، کوئی روبینی کہلائے، اسی طرح کوئی یہودی کہلائے۔ تو یہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب وادی طے پہنچے، جس کا آج کل نام وادی سینا ہے، اور اس کا وہ حصہ جو فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے،
اور باقی وادی سینا یہ مصر کے پاس ہے۔ بنی اسرائیل جب اس میدان میں پہنچے، وہ یہ بھی تفصیلاً پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، من و سلوہ کے ساتھ ان کے لیے سائے کا انتظام فرمایا، بادلوں کے ساتھ پانی کا انتظام فرمایا ان کے لیے چشمے جاری فرما کر، اس کے علاوہ اور ان پر بڑے بڑے انعام فرمائے۔ اسی طرح نعمتی میں نعمت کا ترجمہ جمع والا کیا گیا ہے، اور نعمت مصدر ہے، مصدر کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی۔ نعمتوں کو یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قدر کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ پاک اور زیادہ کرے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی بنی اسرائیلی تھے جو اس وقت موجود تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فوقیت اور فضیلت دی تھی۔ ظاہری اعتبار سے بھی فضیلت دی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بے مثال بادشاہی عطا فرمائی کہ ویسی بادشاہی کسی کو نہیں ملی۔ ان کی نسل میں پھر اور بھی کئی بادشاہ ہوئے، اور باطنی اعتبار سے اللہ پاک نے اس طرح فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اگر ایک پیغمبر بھی کسی قوم میں آ جائے تو یہ اس کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، اس قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، آسمان سے جہاں لگتا ہے چہ جائے کہ کسی قوم میں 4000 پیغمبر آئے۔ پھر 4 بڑی مشہور کتابوں میں سے تین بڑی مشہور کتابیں انہی میں آئیں، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں سے نوازا، مالا مال فرمایا، لہذا ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ تو فرمایا واتقوا یوما، اور ڈرو قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس، کوئی نفس کفایت نہیں کرے گا، عن نفس شیئا، کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ 30ویں پارے میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے اور اپنی بیوی سے دور بھاگے گا۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ کوئی کسی کا کیا کام آئے گا وہاں پہ۔ تو محشر والے دن یہ حال ہوگا کہ ایک آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، مثلا نیکیاں بھی 50 اور بدیاں بھی 50۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے سے کہ جا تو ایک نیکی لے آ، تاکہ تیری نیکی والا پلہ بھاری ہو جائے، تیرا تو دونوں پلہ برابر ہے، تو ایک نیکی تلاش کر کے لے آ تاکہ تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے اور تجھے جنت میں بھیج دیں۔ وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ ایک نیکی لانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ اپنے لنگوٹیے یاروں کے پاس جائے گا جو ہر وقت اس کے ساتھ ٹہلتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ ان سے جا کر ایک نیکی مانگے گا، وہ اس کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ دنیا میں یہ میرا بازو تھا، میرا بڑا خیال رکھتا تھا، تو بھائی سے ایک نیکی مانگے گا، بھائی بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ پھر باپ کے پاس جائے گا کہ باپ نے دنیا میں میرا بڑا خیال کیا، میری تربیت کی، میری پرورش کی، تو باپ تو ایک نیکی دے دے گا، تو باپ بھی انکار کر دے گا۔ غرض ہے کہ جب سارے عزیز و اقارب انکار کر دیں گے تو پھر آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اتعرفینی، کیا تم مجھے پہچانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہے گی ہاں، میں نے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، اٹھایا مشقت کے ساتھ،
تجھے جنا مشقت کے ساتھ، پھر تیری پرورش کی مشقت کے ساتھ، میرا بیٹا ہے وہ کہے گا میری ماں مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے، وہ کہے گا، وہ اس کی ماں کہے گی الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا، میں نیکی تجھے دے کر خود کیا کروں گی۔ تو اس سے اندازہ لگا لو کہ ماں جیسی ہستی بھی نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کفایت نہیں کرے گا کسی نفس کی طرف سے بھی، ولا يقبل منها عدل، اور قبول نہیں کیا جائے گا اس سے بدلہ، یعنی جرمانہ اور فدیہ بھی کسی قسم کا قبول نہیں کیا جائے گا اس دن۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور اس کو سفارش کرنا بھی نفع نہیں دے گا۔ قیامت والے دن کافر مشرک نفس کو شفاعت بھی نہیں دے گی۔ ان جتنے بھی کفار قیامت والے دن ہوں گے یا مشرکین ہوں گے ان کو نفس شفاعت یہ بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو اگر کوئی آدمی جیل میں بند ہو یا تھانے میں گرفتار ہو جائے، اس کو رہا کرانے کے لیے عقلی طور پر 4 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت دے کر اس کو رہا کرا لیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، ہم اس کے ضامن ہیں، جب بھی عدالت اس کو طلب کرے گی ہم اس کو حاضر کر دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے، اس پر کچھ جرمانہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ جرمانہ لے کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی با اثر آدمی آتا ہے اور اس کی سفارش کر کے اس کو چھڑوا کر لے جاتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ حملہ کر کے زبردستی اس کو رہا کرا لیا جاتا ہے۔ یہ 4 صورتیں عام طور پر دنیا میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نہ تو کوئی کسی کی ضمانت دے سکے گا اور نہ کوئی جرمانہ ادا کر سکے گا اور نہ وہاں کوئی با اثر آدمی سفارش کر سکے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حملہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی حملہ کر کے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا۔ تو یہاں پر جو سفارش کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد کافر اور مشرک سے سفارش کی نفی ہے، باقی گناہ گار مومنوں کے حق میں تو سفارش جو ہے وہ ہوگی باقاعدہ طور پر، اور سفارش قبول بھی کی جائے گی، کیونکہ مومنوں سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کے لیے سفارش کا ہونا یہ تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے، حافظ قرآن کے لیے قرآن سفارش کرے گا، خود حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی سفارش اس کی برادری کے 10 مجرموں کو چھٹکارا دے گی۔ گویا کہ حافظ قرآن صرف اپنے لیے حفظ نہیں کر رہا، اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی پڑھ رہا ہے، بشرطے کہ صحیح معنی میں حافظ قرآن ہو۔ اسی طرح جو شہید ہیں وہ بھی سفارش کریں گے، چھوٹے بچے جو نابالغی میں فوت ہو گئے، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تو وہ بھی سفارش کریں گے، لڑکے یا لڑکیاں جو بھی فوت ہوئے وہ بھی سفارش کریں گے، بشرطے کہ ماں باپ نے ان کی موت پر بین نہ کیا ہو۔ یعنی ماں، جس طرح آج کل کا رواج ہے نا، عورتیں بیٹھ کر بین کرنے لگ جاتی ہیں، زور زور سے رونا، گریبان چاک کرنا، ماتھا پیٹنا، گال پیٹنا، اس کو کہتے ہیں بین کرنا۔ تو اگر ماں باپ نے اپنے نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر بین نہ کیا ہو تو وہ نابالغ بچے بھی سفارش کریں گے، اور اگر بین کیا اور پھر بعد میں سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح نمازی روزے دار آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ تو بہرحال اہل توحید کے لیے سفارش تو برحق ہے، کافر اور مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت چونکہ بہت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابراہیم ہوں، اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے مسلک پر تھے، نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے تھے، اور عرب کے مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے بیان کر کے بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے
اور انہوں نے کیا کام کیے تھے اور تم کیا کر رہے ہو، ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا۔ تو آگے دونوں رکوع تک، ایک یہ رکوع اور ایک آگے دو رکوع جو ہیں، ان دونوں رکوعوں تک یہی بات چلے گی، یہی بیان چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں، چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، بس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ یہاں پر تو ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو امتحان اس کا لیتا ہے جسے کسی کی قابلیت اور اہلیت کا علم نہ ہو، تو وہ امتحان لیتا ہے یا اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علیم کلیم ہے، تو اس کے امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے جو دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک امتحان تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی قابلیت اور اہلیت معلوم کرنے کے لیے جو عام طور پر لیا جاتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طالب علم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یا فلاں کتاب اس کو یاد ہے یا نہیں ہے، اس میں اس فلاں کتاب میں یہ کتنی قابلیت رکھتا ہے۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ رب تعالیٰ کے امتحان لینے کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اور دوسرا امتحان لینا یہ ہوتا ہے کہ امتحان لینے والے کو تو اس کی قابلیت کا، اس کی اہلیت کا علم ہوتا ہے، مگر دوسرے لوگ اس کی اہلیت اور اس کی قابلیت سے ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ دوسروں پر اس کی قابلیت واضح ہو جائے، اس کی خوبیاں واضح کر دی جائیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحان لیے گئے، ان کے امتحان کی یہی غرض تھی، یہی غایت تھی کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے، اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، ان میں یہ خوبیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا فلاں شاگرد قابل ہے، وہ ہمارے سوالات کے جوابات جانتا ہے۔ اب مجمع میں ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ برخوردار اس کا جواب دے۔ اب ہمارا اس سے سوال کرنا اس غرض سے نہیں ہے کہ ہم اس کی قابلیت معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہماری غرض یہ ہے کہ یہ جو مجلس والے بیٹھے ہیں، یہ مجلس والے اس کی فضیلت کو تسلیم کر لیں کہ کس طرح یہ صحیح جوابات دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب امتحان لینے کی نسبت ہوگی تو اس معنی میں ہوگی کہ مخلوق کو اس کی قدر و منزلت کا علم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، اور تارخ یہ آزر کا لقب تھا۔ تو اس وقت کلدانیوں کی حکومت تھی، نمرود بن کنعان یہ بڑا ظالم جابر اور مشرک بادشاہ اس وقت تھا، اور اس کا دارالحکومت شہر کوسا بروزن طوبہ، آج کے جغرافیے میں اس کا نام اور یعنی UR ہے، جو چھوٹا سا قصبہ معلوم ہوتا ہے ملک عراق میں۔ تو اس ملک میں بے شمار بت خانے تھے، ان کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اس حکومت کے وزیر مذہبی امور تھے، وہ بت اور بت خانے بناتے تھے، اور جس بت خانے میں بتوں کی کمی ہوتی تھی تو وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بت گر کے گھر بت شکن پیدا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بتوں سے نفرت تھی، جس کی وجہ سے ہر وقت اپنے باپ سے ابراہیم علیہ السلام کی تلخی رہتی تھی، لیکن کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ سے بے ادبی سے پیش نہیں آئے۔ جب بھی بلایا یا ابتی، اے ابا جی کہہ کر بلایا، یعنی انداز نرم اور پیار والا ہوتا تھا، مگر کفر و شرک کی تردید ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر کرتے تھے۔ جس گھر میں جھگڑا اور آپس میں ضد بازی ہو تو بڑا امتحان ہوتا ہے، زندگی دو بر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گھریلو جھگڑوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو بچائے۔ جس گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا امتحان ان کا باپ کے ساتھ مقابلہ تھا، دوسرا امتحان ان کا پوری برادری کے ساتھ مقابلہ تھا، تیسرا امتحان ان کا پورے ملک کے ساتھ مقابلہ تھا، چوتھا امتحان ان کا نمرود بن کنعان جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ پھر ان کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور راستے میں امتحان، عراق میں یہ تین بزرگ ہی مسلمان تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ۔
جو ان کی چچا کی بیٹی تھی. یہ تینوں حضرات عراق سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے. راستے میں ایک ظالم بد کردار بادشاہ تھا. اس کا کام یہ تھا کہ اس علاقے سے جو بھی خوبصورت عورت گزرتی تھی اسے بے آبرو کیے بغیر وہ نہیں جانے دیتا تھا. اگر اس عورت کے ساتھ خاوند ہوتا تو خاوند کو قتل کرا دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرنے لگے تو بادشاہ کے کسی ملازم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ جو یہ عورت ہے تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیوی ہے. نوکر نے کہا یہاں تم اس کو بیوی نہ کہنا ورنہ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اگر تم نے بیوی کہا تو بادشاہ پہلے تمہیں قتل کرے گا پھر اگلی کارروائی ہوگی. شریف آدمی معلوم ہوتے ہو, پردیسی مسافر نظر آ رہے ہو, اس لیے ہم نے تمہیں بتا دیا ہے. اگر بادشاہ تمہیں بلا کر پوچھے تو بیوی نہ کہنا بلکہ کہنا کہ یہ میری بہن ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ملازم ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ اگر بادشاہ تجھے پوچھے کہ تیرے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے, اس لیے کہ انت اختی فی دین اللہ, کہ دینی اعتبار سے کہ تو میری بہن ہے, تو دینی بھائی مراد لینا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت میری بہن ہے. پھر اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا حضرت سارہ کے ساتھ تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. پھر منت سماجت کرنے لگا اور غلط ارادے سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے نکالا. مجبور ہو کر اپنی لونڈی ہاجرہ ان کو دے کر جان چھڑائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا. ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر امتحان یہ ہوا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ, جہاں نہ کوئی سبزہ ہو, نہ کوئی انسان ہو, نہ کوئی مکان ہو. جوان سال عورت, دودھ پیتا بچہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے. پھر وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا جو تقریباً 13 سال کی عمر ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب جاؤ اس کو ذبح کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات, چند باتوں میں, چند کاموں میں, فَأَتَمَّهُنَّ, بس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, فرمایا پروردگار نے کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو. یعنی یہ دینی امامت کا عہدہ جو ہے یہ بہت بلند ہے اور آپ کی اولاد میں کافر بھی ہوں گے, مشرک بھی ہوں گے, تو لہٰذا یہ وعدہ ساری اولاد کے لیے نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس و امنا, لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ. کعبۃ اللہ کے متعلق جو تفصیل ہے وہ تو آگے بھی آئے گی. ابھی صرف اس قدر سمجھیں کہ تمام لوگوں کو نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی سمت میں ہو. ہم کعبۃ اللہ سے مشرق کی جانب رہتے ہیں اس لیے ہم مغرب کی طرف چہرہ کرتے ہیں. جو لوگ مغرب کی جانب رہتے ہیں وہ مشرق کی طرف چہرہ کرتے ہیں. جو حضرات شمال کی طرف رہتے ہیں وہ جنوب کی طرف چہرہ کرتے ہیں, اور جو حضرات جنوب کی طرف رہتے ہیں وہ شمال کی طرف چہرہ کرتے ہیں. اگر نمازی کو کعبۃ اللہ سامنے نظر آ رہا ہو تو پھر عین کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے. ایسی حالت میں جہت اور سمت کا کوئی اعتبار نہیں, اور اگر کعبہ سامنے نظر نہیں آتا تو پھر کعبہ کی سمت اور جہت ہی کافی رہے گی. تھوڑا بہت فرق بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ہماری مسجدیں کعبے سے ڈگری پھری ہوئی ہیں, یہ ہماری, لیکن اگر کوئی مسجد 5 ڈگری تک پھری ہوئی ہو تو نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا. البتہ جو نئی مسجدیں بنائی جائیں تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا رخ اور سمت بالکل صحیح کعبہ کی طرف ہونا چاہیے, تو وہ قبلہ نما کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی چنائی کرتے تھے. یہ جو پتھر تھا یہ لفٹ کا کام دیتا تھا.
اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں، اور بیت اللہ کے قریب شیشے کے خول میں وہ بند ہے اور وہاں محفوظ ہے۔ اس سے پہلے یہ زمین پر نصب تھا، مخلوق کی کثرت کی وجہ سے اب اس کو دور رکھ دیا گیا ہے۔ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جب وہ دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ پتھر ان کو دائیں بائیں لے جاتا تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر کی، اس میں کوئی تیسرا آدمی شامل نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راج مستری کا کام کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا کام کیا۔ حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھیں، یعنی جی چاہتا ہے کہ یہاں 2 نفل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش کے مطابق یہاں نفل پڑھنے کا حکم نازل فرمایا کہ تم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ 21 مقامات ایسے ہیں جن کے متعلق احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق نازل فرمائے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی طواف کے 7 چکر پورے کر لے تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا فرماتا ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ تم دونوں میرے گھر کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک رکھو۔ باطنی نجاست شرک ہے، قرآن پاک میں آتا ہے إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، پختہ بات یہ ہے کہ مشرک پلید ہے۔ ظاہری طور پر یہ کتنے صاف نظر آئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوں، رگڑ رگڑ کے اپنے آپ کو نہایا ہوا ہو، 7 سمندروں میں غسل کیا ہوا ہو، جب تک یہ تہ دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو فرمایا کہ یہ لوگ نجس ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کو پاک رکھو ان سے، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ رکع یہ راکعون کی جمع ہے اور سجود یہ ساجدون کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بزرگوں کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو پاک رکھنے کا، اور پھر یہی حکم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جو بیت اللہ کے ذمہ دار ہیں وہ مشرکوں سے اس گھر کو پاک رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ گھر کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا، اس کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔